خیر کے ساتھ میں ہوں کائنات ملک۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت مسلسل غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے اور حکومت کی غلطیوں کی سزا پاکستان کی عوام کو مل رہی ہے۔ رخ کرتے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلسل یہ حکومت بلنڈر کرتی آ رہی ہے اور ان کی غلطیوں کی سزا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے۔ ہم نے شروع میں بھی یہ کہا کہ ہم سیاستدانوں کو بیٹھ جانا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی جو اس حکومت کے سربراہ ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ایک دو مرتبہ ایسی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف نے ان کو منانے کی بھی کوشش کی، وہ نہیں مانا، اور وہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی کشمیر کے سلسلے میں جو بہت اہم تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری میٹنگ ہوئی جس میں بھی وہ تشریف نہیں لائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں۔ دیکھیں، اگر کسی بھی پابندی تنظیم پہ لگائی جاتی ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے، یہ چیز پارلیمنٹ میں لے آؤ اور متفقہ طور پہ اس پہ کوئی بات ہو۔ اب ان کی ایک دم پابندی ڈالنا، دوسری جماعتیں جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ سارے ملک میں پہیہ جام تھا، ہڑتال تھی۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملکی حالات میں لوگوں کی توجہ مہنگائی سے ہٹ جائے اور قتل و غارت کی طرف وہ چلے جائے۔ مہنگائی اتنی زوردار مہنگائی ہے جس کا تصور ہم نے کبھی بھی نہیں کیا تھا کہ کم عرصے کے اندر جو مہنگائی کی دواؤں کی قیمتیں ہیں وہ 500% بڑھ جائیں، گوشت کی قیمتیں 100% بڑھ جائیں، دودھ کی قیمتیں 40% بڑھ جائیں، تنخواہیں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں 60 روپے سے 110 روپے ہو گئی۔ پیٹرول کی ٹیکس جو تھی ہمارے زمانے میں وہ تقریباً ٹوٹل ٹیکس، سیل ٹیکس ملا کے اور جو دوسری ٹیکسز ہیں ملا کے وہ 25% تھی۔ آج وہ تقریباً 65% سے 70% وہ ٹیکسز ہے۔ یہ اپنی ریکوری ناکامی کو پورا کرنے کے لیے ڈائریکٹ ٹیکسز لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ لوگ بیچارے ان ٹیکسوں کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، تنخواہ نہیں بڑھتی۔ ہم نے مہنگائی کا ایک بہترین راستہ نکالا تھا، وہ تھی تنخواہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سبسڈی دینے میں کافی حد تک پرابلم آتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے جو آج کل چل رہی ہے۔ تو ہم نے تنخواہ کا اضافہ کیا 135%، 165% تنخواہ بڑھا کر ہم نے مہنگائی کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ عام آدمی کے پاس جا رہی تھی۔ اب یہ حکومت تنخواہیں بھی نہیں بڑھا رہی، تنخواہیں کم کر رہی ہے، مہنگائی کو روک نہیں سکتے، آپس کے اندر کے جھگڑے پورے نہیں ہو سکتے، گالم گلوچ پارلیمنٹ کے اندر چل رہی ہے جو کبھی ایک روایت نہیں تھی۔ تو یہ ایک مچھی مارکیٹ بن چکا ہے، ہر طرف سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہے، ہر طرف جو سیلر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو قرضوں سے جان چھوٹ سکتی ہے، اب اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے تقریباً 11,000 ارب کا قرضہ لیا ہے اور دوسرے طرف کہتا ہے کہ میں نے 35,000 ارب اتار دیے۔ تو بھائی وہ اکاؤنٹس میں تو دیکھو کہ 35,000 ارب تو ادھر ہی پڑے ہیں، تم نے کون سے 35,000 ارب اتارے؟ وہ کون سے پیسے تھے؟ وہ کہاں سے آئے؟ کدھر سے آئے؟ ابھی تک آپ لون کے پیچھے IMF کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں، ابھی اور بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں، گیس مہنگی کرنے جا رہے ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں۔ تو لوگ کہاں جائیں گے؟ جب یہ چیزیں مہنگی ہوگی تو مارکیٹ کی چیزیں، سبزی بھی مہنگی ہوگی، گوشت بھی مہنگی ہوگا، دودھ بھی مہنگا ہوگا، چارہ بھی مہنگا ہوگا، جانور بھی مہنگا ہوگا، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ میں ایز اے پالیٹیشین، کیونکہ مجھے الحمدللہ 32 سال ہو گیا پارلیمنٹ میں، میں نے ایسی خدا جانتا ہے بدترین پارلیمنٹ نہیں دیکھی۔ وہ جو عمران اپنے زمانے میں کہتا تھا خود
کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ خود اس نے آ کے ثابت کر دیا ہے، خود اس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اس کے دور کی پارلیمنٹ پاکستان کے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی جو پریزیڈنشل سسٹم تھا اس میں بھی اتنی بدترین پارلیمنٹ نہیں تھی۔ کل شاہ صاحب جو اسپیچ کی ہے وزیر اعظم نے، اس نے کہا کہ اپنے ملک کا نقصان کرنے کے بجائے یا فرانس کے سفیر نکالنے سے ہمارا نقصان ہوگا، اس کے لیے یہ جو راستہ ہے جلاؤ گھیراؤ کا یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کیا اس میں ہمیں دیکھیں فرانس ایک ملک ہے اور ایک دم تعلقات ختم کرنے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ایک دم آ کے اپنے بازو چڑھا کے بات کرنا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل ڈائلاگ میں موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ میں ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کی ہے، اور ان لوگوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی کبھی بات نہیں کی۔ یہ پارلیمنٹ کی ڈی گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھ جاتا ہے، صرف قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، رسول اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، بس دو چیزیں ان کے پاس ہے۔ پبلک کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریبوں کو دینے کے کچھ نہیں ہے، نہ گھر دینے کے لیے ہے، نہ ان کو پاس جاب دینے کی بات ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم جوش میں آ کے بات نہیں کرتے، ہم سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آنکھ اٹھا کے بات کر سکے، آنکھیں نیچے نہ چلی جائیں، تو وہ مسئلہ حل صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب، تمام پارلیمنٹ جن کے نیب میں کیسز تھے وہ ضمانت پہ رہا بھی ہو گئے، 2 سال ہونے والے ہیں، آپ کی ضمانت نہیں ہو رہی، کیا وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی مرضی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ان کے پاس سارے پاکستان کے اندر کوئی میری ایسی چیز نہیں ملی ہے، نہ پلاٹ ملا ہے، نہ زمینیں ملی ہے، نہ کوئی ایسی چیز جو میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہو اور وہ ان کو اس کے علاوہ کوئی چیز ملی ہو۔ بس ہے ایک زمانہ، کیونکہ میں ہمیشہ امن پرست ہوں، پارلیمنٹ کو اہمیت دیتا ہوں، پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سیاستدان آپس میں اتحاد، عزت اور احترام سے چلے، اور وہ سزا مجھے مل رہی ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جو پارلیمنٹ کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے۔ سماعت پہ امکان ہے ضمانت؟ دیکھیں، میں تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر امید اللہ میں ہوتی ہے، میری کسی میں اور امید نہیں ہے، اللہ میں امید ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی عدالتوں پہ امید ہے۔ شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسا آدمی جو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتا رہا ہے، وہ پارلیمنٹ سے اتنا مایوس آج ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، یہی ہے کہ میں نے یہاں 7 پارلیمنٹیں دیکھی ہیں، 7 پارلیمنٹوں میں اس کو صرف میں نے دیکھیں، جو پارلیمنٹ صرف آرڈیننس پہ چلے گی وہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ ہم نے 135 جو قانون پاس کیے تھے، 135، اس میں 5 ایسے تھے جو 2/3 میجارٹی کے تھے، اس سے علاوہ 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پہ پاس کی، ہر جماعت اس میں تھی۔ یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ۔ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے، جو دعوے سے کہتا ہوں، آئے کوئی یہ کہہ دے، جو وعدے کیے کہ آپ کو روزگار دیں گے، روزگار دیا، آپ کو نوکریوں سے نکالا گیا، نوکریوں میں بحال کریں گے، ایک جنرل نے نکالا، ایک ڈکٹیٹر نے نکالا، ان کو بحال کیا۔ ہم نے 2 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو 1,15,000 ہم نے ان کو نوکریوں میں رکھا۔ ہم نے تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا۔ ہم نے NFC ایوارڈ جو کوئی 30 سال میں نہیں کر سکا وہ کیا۔ ہم نے پروونشل اٹانومی صوبوں کو دی، جس کا یہ رونا پیٹ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم میں، 18ویں ترمیم چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے سندھ ہو، ہر جگہ پہ 18ویں ترمیم سپورٹ کرتی ہے۔ اور یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ 18ویں ترمیم میں کراچی یا لاہور یا ان کے حق چلے، ان کو حق ملے ہیں۔ ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کا نام نہیں تھا، ہم نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کی۔ ہم نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا۔ ہم نے دیواروں پہ جو نعرے لکھے جاتے تھے وہ آج بالکل نہیں ہیں۔
कौन सी चीज है जो हमने आवाम से किया हुआ वायदा पूरा नहीं किया। मजदूरों को 12% इंडस्ट्रीज में शेयर दिया, मजदूरों को अपना हक दिया, लेबर लॉ अमेंड किए जो अभी तक ये नहीं कर सके। मैं चैलेंज से कहता हूँ, जहां उनको 50,000 मिलता था हमने 5 लाख दिया, जहां जहेज उनको मिलता था 50,000 रुपया एक बच्ची का, हमने कहा सारी बच्चियों का जहेज 1 लाख रुपया कम से कम। जो भी डिमांड थी, इंश्योरेंस थी, लेबर लॉस किए, लेबरों के लिए घर बनाए, आपके सामने 1100 फ्लैटें हमने बनाई हुई है, और हॉस्पिटल्स बनाए। क्या कुछ नहीं किया। मैं हर दम आपके सामने आता हूं, उनको चैलेंज करता हूं तो मेरे साथ बैठ जाओ, बताओ कि पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। राणा सनाउल्लाह का बयान आपने सुना होगा, धमकियां में उन्होंने ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि लाहौर में माफिया के खिलाफ आता है, इस वजह से सिंध पे तवज्जो नहीं दी, अब सिंध के ऊपर तवज्जो। ये पहले 162 अरब का ऐलान कर गए थे कराची में, जब एमक्यूएम के साथ इनका फड्डा पड़ गया, एमक्यूएम को राजी करने के लिए। फिर उन लोगों ने 1100 अरब का ऐलान किया, फिर उसने अभी 425 या 446 अरब का ऐलान किया। वो पैसे 3 साल के अंदर कहाँ। ये तो एमक्यूएम जो एमक्यूएम को जब रूठती है तो उनको मनाने के लिए ऐलान करते हैं, और वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो कहाँ जाए, किधर जाए, मंजी कित्थे डावा, वो मसला है उनके लिए। इसलिए हम नाराज नहीं होते एमक्यूएम के बातों पे। एमक्यूएम बेचारी मजबूर है, कहाँ जाए, इसलिए उनके साथ इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। शाह साहब, मंजूर मेतलो ने वादा किया था कि शाह साहब जब तक रिहाई नहीं होगी, जमानत नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूँगा। मंजूर मेतलो सबर नहीं हो रहा। बात यह है कि मैंने उसे बुला के कहा कि देखो तुम शादी कर लो, क्योंकि वो शादी मैंने ही उसकी अरेंज की थी। शादी कर लो, तू शादी करेगा तो मेरी जमानत भी हो जाएगी और फिर मैं तेरे वली में आऊँगा। शाह साहब, आखिरी सवाल का ये बता दें, आखिरी सवाल का, कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और ख़ास तौर पर आप ये मसालती किरदार और जो है बैठाने का और बातचीत का बड़ा करते रहे हैं माजी में ना, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, क्यों? देखें, खामोशी नहीं है, खामोशी भी रजामंदी होती है। हमने पीडीएम बनाया, देखें मियाँ साहब चले गए मज़रत के साथ, मैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, मियाँ साहब यहाँ से चले गए बगैर बताए चले गए। इनके गवर्नर साहब 3 मरतबा जनरल साहब से मिले, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इन लोगों ने पंजाब के अंदर पीटीआई के साथ डायरेक्ट बैठ के तय किया, हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई एक गलती समझ लें या हमारी हक समझ लें कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर 21 वोट हैं, नून लीग के 19 वोट हैं या 18 वोट हैं, हमारा हक बनता है, हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो उसमें क्या था। हमें अगर 26 वोट थे, 27वां जो मुस्लिम लीग का वोट था वो मिला, कौन सा हमने गुनाह किया। सीनियर मोस्ट आदमी जो पार्लियामेंट में था यूसुफ रजा, उसको किया, मगर उसके बावजूद भी मैं पुरुमीद हूँ, मुस्लिम लीग नून में भी पुरुमीद हूँ, वो सियासी बात करते हैं, और मैं मौलाना फजल रहमान और दूसरी जमातों में भी पुरुमीद हूँ कि आखिरकार हमें फिर बैठना पड़ेगा, बैठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी दूरियां सबसे बड़ी सपोर्ट एक नाअहल हुकूमत को दे रही है जो आवाम को तबाह कर रही है, फिर इनडायरेक्ट वे में हम उसमें इन्वॉल्व होंगे इस तबाही में, अगर हमें फिर एक साथ नाराजगियां लेके चले। ऐसा मुमकिन है इस मुल्क के लिए आप हुकूमत से मिल जाएं, उससे बैठ जाएं, बात कर लें? भाई उस हुकूमत से बैठ जाए जो गरीबों का खून चूसती है, फिर हम भी उसका हिस्सेदार बन जाएं। क्या आप अगर कहते हैं तो हाजिर बैठ जाते हैं। गरीबों का मुल्क की मौजूदा हालात में टेबल पे तो बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, उनको रास्ता दे सकते हैं, उनको कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ ले आओ, हम बैठ सकते हैं, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी हिस्सा तो नहीं बन सकते। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें CNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।